درگت لائن سر مسلم لیگ نون سینئر رہنما صدیق الفاروق صاحب میں گونا گپو حال کا السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح بتایا تھا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کا اشارہ دیا تھا لیکن اسمبلیاں تو تحلیل نہیں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی طرف سے ووٹ لینے کی نوبت آئی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حقائق بیان کر دیے گورنر صاحب نے جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کو کہا تھا. اب سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور انہوں نے ان کا آئینی اختیار ہے اور وہ کسی وقت بھی اجلاس طلب کر سکتے ہیں. انہوں نے ووٹ سے یہ جاننا چاہتے ہیں اب یہ سابق وزیر اعلیٰ رہے؟ یہ سابق وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی ہو گئے نا, وہ سابق وزیر اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ گورنر نے انہیں نوٹیفیکیشن جاری کر کے وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا. اچھا. صدیق صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں اب کیا وزیر اعلیٰ اگلے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا؟ اب اس میں دو چیزیں ہیں. وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پھر گورنر راج بھی لگ سکتا ہے ایک خاص مدت کے لیے. اسمبلی کا اجلاس, پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے تو اس کے دونوں ایوانوں سے منظوری لے کے پھر گورنر راج جتنے بھی مہینے کے لیے لگانا یعنی مقصود ہوگا وہ اتنے مہینے کے لیے لگا دیا جائے گا. اچھا صدیق صاحب, جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے کیونکہ وہ ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا کیوں نہیں؟ اعتماد کا ووٹ جی وہ ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے نا جی. ان کے پاس اگر میجارٹی ہوتی وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 187 ممبران کی انہیں حمایت حاصل ہے تو اعتماد کا ووٹ لے لیتے. یہی تو گورنر نے کہا تھا کہ ہماری دانش میں انہوں نے سارے حقائق بیان کیے. یہ حقائق ہیں جن کے پیش نظر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ ہاؤس کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اکثریت کا اعتماد حاصل ہے تو اعتماد کا ووٹ لیں اور وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنا کام جاری رکھیں. لیکن وہ نہیں لے سکے, نہ کل انہوں نے لیا نہ انہوں نے آج لیا. رات پھر خط لکھا گورنر نے کہ میں یاد دلاتا ہوں چیف اپنا اسپیکر کو کہ وہ یہ اجلاس بلائے اور اس میں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں. تو یہ مہلت دینے کے باوجود جب انہوں نے نہیں لیا تو پھر 3 بجے کے لگ بھگ گورنر نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس میں وزیر اعلیٰ کو اپنے منصب سے اس بنیاد پر ہٹا دیا گیا ہے کہ آپ انہیں ہاؤس کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے. صدیق صاحب, جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ اس کے پاس اکثریت نہیں تھی, یہ بات درست ہے کیونکہ فواد چودھری صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمارے کچھ ایم پی ایز ہیں وہ بیماری کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں یا کہ عمرے پر کچھ گئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب کو آگے اجلاس نہیں بلانا چاہیے تھا؟ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. کل تک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سارے یہاں موجود ہیں, پرسوں بھی یہی کہہ رہے تھے. گورنر صاحب کو اجلاس گورنر صاحب جو ہیں وہ طلب کرتے ہیں روٹین کے. یہاں جو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو گورنر صاحب نے انہیں لکھا ہے کہ اتنے بجے یہ اجلاس بلا کے اس میں اعتماد کا ووٹ لیا جائے, تو وہ اجلاس جو ہے وہ قانون کے مطابق جس طرح قانون کی زبان ہے اس کے مطابق ہی ہونا تھا نا جی. اس کے مطابق کنڈکٹ اسپیکر کرتا ہے. اجلاس انہوں نے کہہ دیا تھا کل کے 4 بجے یہ اجلاس میں آپ اعتماد کا ووٹ لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ گورنر نے وہ اجلاس طلب کر لیا تھا. آگے اسپیکر کو کارروائی کرنی تھی اس پر, انہوں نے نہیں کی. اچھا صدیق فاروق صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ اب جیسے کہ اب عمران خان وہ کیا کے پی کے اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں؟ وہ تو وہاں ان کی میجارٹی بھی ہے جی, وہ تحلیل کر سکتے ہیں, کریں, لیکن وہ نہیں کریں گے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک آدھ صوبہ ایسا ہو جہاں وہ پناہ حاصل کر سکیں, اس لیے کہ ان پر تو بڑے سیریس مقدمات ہیں اور وہ خود اقراری مجرم ہیں. انہوں نے اقرار کیا ہوا ہے توشہ خانہ کے معاملے میں, اور یہ اربوں روپے کے جو تحفے ہیں وہ انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ بیچے ہیں اور کہا ہے ہاں میں نے بیچے ہیں, میرا تحفہ میری مرضی.
اور اس کے سارے ثبوت سامنے آ گئے ہیں. اسیسمنٹ جعلی ہے, قیمت جو ہے جو جمع کرائی ہے وہ اپنے ہی بنائے ہوئے رولز کے خلاف ہے. یعنی 50% کی بات انہوں نے کی اور 26 دن کے بعد انہوں نے 20% پہ خریدا. تو اسیسمنٹ غلط, گواہ آ گیا ہے کہ میں نے خریدی نہیں ہے یہ گھڑی. تو یہ سارا کیس جو ہے یہ اسے جیسے انگریزی میں اوپن اینڈ شٹ, کہ یہ اس پہ تو شہادتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تحریریں موجود ہیں, گواہ موجود ہیں, عمران خان اعتراف کر رہے ہیں. اسی طرح سے توشہ خانہ کے علاوہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے, ممنوعہ فنڈ انہوں نے ان کے وکیل نے تسلیم کر رکھا ہے کہ جی یہ اکاؤنٹ ہم پہلے نہیں بتا سکے تھے, وہ انہوں نے چھپائے. اب تفتیش میں 16 اکاؤنٹ مزید سامنے آ گئے ہیں. یعنی اسرائیل اور انڈیا اور امریکہ سے جناب فنڈز آئے ہوئے ہیں, اور وہ بھی اپنا کمپنیاں سینکڑوں کی تعداد میں جن کے فنڈ جو ہیں وہ ممنوع ہیں ان سے بھی وصول کیے ہوئے ہیں. شوکت خانم کے فنڈ جو ہیں وہ ادھر لگائے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ان کا کیس جو ہے وہ تو ایسا کیس ہے کہ اس میں قانون کے مطابق سزا ٹل ہی نہیں سکتی. اس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھپنا پڑ رہا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ صدیق فاروق صاحب وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. مسلم لیگ نون سینئر رہنما صدیق فاروق صاحب میں گنے گپ حال کریں گے. گپ حال شمدل گوشت کو چکے ہوتی گپے تہائی ہم گوشت کے چودھری پرویز لائی کہ اعتماد ووٹ نظور کے سرا آئینی دریچہ آنو سروزیر نہیں, اور گورنر پنجاب آئین درچہ وتی واقع اختیار چکے یہ کارمرز کو تک گورنر پنجاب اگے شی سر فرمان دن تیشی سر عمل درآمد کن آگا صبح سروزیر اعتماد ووٹ نہ گفت گڑا یہ بستار وش نہ کبھی نو دمترے حالاں دلگوش کنے.